اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ آج کی گفتگو کیریئر پلاننگ کے موضوع پہ ہے۔ اس سلسلے میں کئی سوالات اٹھتے ہیں، کوشش کریں گے اس ویڈیو میں ان سوالات کا مختصر طور سے جائزہ لیا جائے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ کیریئر پلاننگ ہے کیا؟ آیا یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ دوسرا، کیریئر پلاننگ کے فائدے کیا ہیں؟ تیسرا سوال، کیا اسلام میں کیریئر پلاننگ جائز ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق طے شدہ ہے، تو کیا انسان اپنا کیریئر پلاننگ کر کے اپنی تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے؟ چوتھا سوال، مرد اور خواتین دو الگ صنف ہیں، کیا ان کے لیے کیریئر پلاننگ ایک جیسا ہو سکتا ہے یا مختلف انداز سے کرنا ضروری ہے؟ پھر پانچواں سوال ہے کہ کیریئر پلاننگ کے مراحل کیا ہیں، پروسیسز کیا ہیں، اور ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ صحیح طور سے پلان کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا سوال، کیریئر پلاننگ کیا ہے؟ کیریئر کے معنی ہے کوئی پیشہ اختیار کرنا، یعنی انسان اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف پیشے اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی ملازمت، چاہے سرکاری ہو، غیر سرکاری ہو، کارپوریٹ سیکٹر کا ہو، یا کوئی کاروبار، یا زراعت، یا مال مویشی وغیرہ پالنا، مختلف قسم کے جو ہے نا معاشی سرگرمیاں موجود ہیں، آپشنز ہیں، ان میں سے کسی کو اپنے لیے اپنانا یہ کیریئر کہلاتا ہے۔ پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایسے اتفاقاً یا بغیر کسی سوچے سمجھے وہ اپنے لیے معاشی کوئی کام اختیار کرے یا اس چیز کا انتظار کرتا رہے کہ اللہ اس کو کہیں کوئی موقع دے دے وہ کچھ کرے، انسان کو چاہیے کہ وہ منصوبہ کرے، منصوبہ بندی کرے، اور اس منصوبہ بندی میں اس کی اپنی ترجیحات، سوچ، دلچسپیاں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے کرے۔ تو کیریئر پلاننگ سے مراد نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ تعلیمی مراحل کم از کم شروع کر چکے ہوں تو اس کے والدین، اس کے گارجینز، اساتذہ شروع ہی سے ان کے بارے میں ذرا سوچے کہ اس بچے کو مستقبل میں کون سا معاشی شعبہ اختیار کرنا ہے۔ آیا اس نے میڈیکل، انجینئرنگ یا دوسرے سائنسی شعبے اختیار کرنے ہیں، یا مینجمنٹ کے، تعلیم کے، جن کو ہم سوشل سائنسز کہتے ہیں، ان میں سے کوئی شعبہ اختیار کرنا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو معاشی سرگرمی، جو پیشہ وہ آگے جا کے جو ہے نا اپنانا چاہتا ہے، اسی حساب سے اس کی تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ جن بچوں کو انجینئرنگ، میڈیسن یا فارمیسی وغیرہ جن میں سائنسی مضامین کی ضرورت ہوتی ہے، ان شعبوں میں جانے کا شوق ہے یا ان کے والدین کی خواہش ہے کہ وہ یہ شعبے اپنائیں، تو ان کو شروع ہی سے سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جن کا اس قسم کا شوق نہیں ہے، وہ وکالت کرنا چاہتے ہیں، CSS کر کے گورنمنٹ کے عہدوں پہ جانا چاہتے ہیں، یا کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں، ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں مثلاً، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ خالصتاً سائنس کے مضامین ہی پڑھے، بلکہ وہ دوسرے جو سماجی علوم کے مضامین بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی بچے کا شوق یا اس کے والدین کا شوق اس سے کاروبار کرانا ہے، تو کامرس کا جو مضمون ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، بزنس کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں، مارکیٹنگ کے مضامین اس کو پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیریئر پلاننگ اگر شروع ہی سے کر لیا جائے تو فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ شروع ہی سے اس کی تیاری کی جاتی ہے،
مقاصد کسی حد تک طے کیے جاتے ہیں، مراحل طے کیے جاتے ہیں، اور اس کی ایک منظم طریقے سے تیاری شروع ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے اس کے لیے اس طے شدہ اہداف کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ مستقبل جو بعید ہے، یعنی 25-30 سال جو ہے وہ کے بعد انسان کون سا پیشہ اختیار کر سکے گا، کہاں کیا مواقع ملیں گے، ان چیزوں کا اندازہ لگانا ہر شخص کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے انسان کچھ اندازوں کے حساب سے یہ چیزیں طے تو کر سکتے ہیں، لیکن 100% جو ہے وہ پلاننگ کرنا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی 100% پلاننگ پہ عمل درآمد ممکن ہے۔ اس لیے کہ زندگی میں اچانک ایسے موڑ آتے ہیں، ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اپنے زندگی کا جو راستہ ہے اس کا دھارا ہی مکمل طور سے تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ انسان کو مکمل طور سے دائیں طرف مڑنا پڑتا ہے، کبھی بائیں طرف مڑنا پڑتا ہے، اور کبھی مکمل طور سے یو ٹرن بھی لینا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ مستقبل غیر یقینی ہے، تو اس وجہ سے اتنے غیر یقینی معاملات میں پلاننگ کر کے ایک پلان پہ یا 2 پلان پہ عمل درآمد 100% کرانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کچھ نہ کچھ پلان کیا ہوگا اور پلان طریقے سے اس پر عمل درآمد کر رہے ہوں گے، تو ان کے لیے اگر آگے جا کے مشکل مراحل آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، مواقع کچھ نئے سامنے آتے ہیں جو انہوں نے جو سوچا تھا اس سے بہتر نظر آتے ہیں، تو اپنا راستہ تبدیل کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ منظم طریقے سے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی عادتیں منظم طریقے سے کام کرنے پہ جو ہے نا پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے لیے اپنا کورس آف ایکشن تبدیل کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ان پلان طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب پلاننگ کرتے ہیں تو بہت سارے خدشات، خطرات کا پہلے ہی سے اینٹیسپیشن کیا جا سکتا ہے، توقع کی جا سکتی ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مراحل، یہ مشکلات، یہ چیلنجز آ سکتے ہیں۔ تو اگر ان کا اندازہ ہو جائے تو وقت سے پہلے ان کے تدارک کے لیے بھی کوششیں کی جا سکتی ہیں، اور عملی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ اور اگر مشکلات تعلیمی صلاحیتوں کی یا تربیت کی کمی کی ہو تو وقت پر تعلیم کو پورا کیا جا سکتا ہے، تربیت حاصل کی جا سکتی ہے، اور یوں آنے والے ان خدشات یا خطرات یا پریشانیوں کو وقت پر جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کے فائدے ہیں۔ اب وہ تیسرا سوال، کیا اسلام میں کیریئر پلاننگ جائز ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ ساری کائنات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت چل رہا ہے، تقدیر ازل سے طے ہے، اس میں تبدیلی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن حقیقی اسلامی نظریہ ایسا نہیں ہے۔ تقدیر کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے طے کردہ اصول، جن کو آپ نیچرل لاز کہہ سکتے ہیں یا قدرتی قوانین کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی قوانین بنائے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو خود ہی تخلیق کیا ہے اور مخصوص زمان و مکان میں ان کو خلق کیا ہے۔ یہ کہلاتی تقدیر فکسڈ۔ ایک انسان جو سن 1980 میں پیدا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو سن 1989 میں بھی جو ہے نا 79 میں بھی اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا تھا، نہ 81 میں پیدا کر سکتا ہے۔ وہ 80 ہی میں پیدا ہوگا اور مخصوص والدین کے ہاں پیدا ہوگا۔ اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے چوائس سے اپنے والدین کا انتخاب کرے، اور والدین سے جینیٹیکلی اس کو جو خصوصیات ملے ہیں وہ بھی فکسڈ ہیں بہت حد تک، اس میں بھی وہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو گویا اس طریقے سے بہت ساری چیزیں فکسڈ ہیں، یہ تقدیر ہے، اور ان فکس چیزوں میں قوانین فطرت بھی شامل ہے۔ البتہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار یہ دیا ہے کہ ان فکس چیزیں جو انڈاؤمنٹ ہے کائنات میں وسائل کا، جس میں ہوا بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور مٹیریل تمام چیزیں ہیں، پانی ہے وغیرہ وغیرہ،
انسان کی اپنی صلاحیتیں ہیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریسورسز کا انڈاؤمنٹ ہے. ان ریسورسز کے انڈاؤمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے، ان کو تسخیر کرتے ہوئے اپنی مرضی سے وہ اس دنیا کے اندر خود سے تخلیق کر سکتا ہے. تو یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا کیا ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں رنگا رنگی ہے، اور انسان اپنے اختیار سے جو ہے وہ دنیا میں بہت ساری چیزیں پیدا کر سکتا ہے. اس وجہ سے وہ بھی چھوٹا موٹا خالق ہے. تصویر کشی کر سکتا ہے، اس لیے وہ بھی چھوٹا موٹا مصور ہے. اور بہت ساری چیزوں کی تربیت کر سکتا ہے، تو وہ بھی تھوڑا بہت چھوٹا موٹا جو نا رب ہے، مربی ہے. تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصیات رکھی ہیں، اور انسان کو حکم دیا ہے کہ تم اس دنیا میں میرا نمائندہ بن کر جو اختیار میں نے تجھے دیا ہے، جو وسائل تمہارے اختیار میں دیے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے تم خدائی والا کچھ نہ کچھ کام کرو. تو چونکہ یہ اختیار انسان کے پاس ہے، اگرچہ محدود ہے، لیکن اس کے باوجود بہت گنجائش ہے، اس کے ذریعے سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. اور انسان کے اختیار کے حساب سے انسان سوال و جواب کا جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ان چیزوں کے بارے میں سوال جواب کرے گا جو اس کے اختیار میں ہیں. تو کیا اسلام میں کیریئر پلاننگ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، پلاننگ کی صلاحیت دی ہے، اور اپنے مقاصد کو طے کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور ان اہداف کے تحت تیاری کرنے، وسائل کو جمع کرنے، وسائل کو استعمال کرنے، دوسروں سے تعاون حاصل کرنے وغیرہ، یہ صلاحیتیں سب عطا کی ہیں، تو اگر وہ اپنے معاشی زندگی کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ بہت ممدوح چیز ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام جب ابن ملجم کے ضربت سے زخمی تھے تو آپ نے امام حسن، امام حسین، اپنی اولاد ان سب کو جمع کیا اور ایک وصیت نامہ تحریراً لکھوایا. اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میری وصیت حسن حسین آپ دونوں کے لیے ہے، میری باقی اولاد کے لیے ہے، اور ہر اس کے لیے ہے جس تک میرے یہ وصیت نامہ پہنچے. تو مولا نے شروع میں 3 چیزیں بتائی ہیں. فرمایا کہ اوصیکما بتقوی اللہ، میں آپ دونوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، ونظم امرکم، اور اپنے تمام معاملات کو منظم رکھنے کی وصیت کرتا ہوں، وصلاح ذات بینکم، اور اپنے معاملات کو، آپس کے معاملات کو جو ہے نا وہ صلح صفائی سے رکھنے کی جو ہے وہ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں. تو مولا نے صاف طور سے فرمایا ہے کہ نظم امرکم، اپنے معاملات کو منظم رکھو. تو اسلام چاہتا ہے کہ انسان ایک منظم زندگی گزارے. تو انسان اگر اپنے معاشی سرگرمیوں کو منظم کرتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. البتہ فرق یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک معاشی زندگی کے معاشی کاموں کے بارے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے. وہ اپنے ملکی قوانین کے تحت جو چیزیں ان کے لیے جائز ہیں ان کو اپنا لیتے ہیں. کوئی پب کھول سکتا ہے، شراب خانہ کھول سکتا ہے، یا کوئی اور کام جو ہے نا وہ شروع کر سکتے ہیں. لیکن اسلام نے کسب و کار کے لیے، پیشے اختیار کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز رکھی ہے. بہت سارے پیشے ہیں جو حلال ہیں اور بہت سارے پیشے ہیں جو حرام ہیں. تو اسلامی فقہ میں پوری ایک فہرست ہے مقاصد محرمہ کے نام سے، یعنی وہ معاشی پیشے جو حرام ہیں تو ان کو اپنانے کی اجازت نہیں ہے. ان کو چھوڑ کے جو جائز معاشی پیشے ہیں ان کے لیے پلاننگ کرنا نہ صرف جو ہے ممدوح ہے بلکہ کئی دفعہ لازمی بھی ہو جاتا ہے. اب چوتھا سوال یہ ہے، مثال طور پر اس میں ایک اور گفتگو یہ بھی ذرا ہے کہ آیا اسلام میں جتنے بھی حلال جو کسب و کار کے طریقے ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں، یا کچھ ذرا اچھے ہیں اور کچھ کو مکروہ قرار دیا ہے؟ کیونکہ اسلام میں 4 احکام ہیں، یا کوئی کام خدا کے حکم کے مطابق واجب ہے یا حرام ہے، یا مستحب ہے یا مکروہ ہے. تو کیا اسلام میں کیریئر پلاننگ کے ناطے سے معاشی پیشوں کے اندر بھی یہی فرق ہے؟ تو
تو جواب بالکل مثبت میں ہے. کچھ پیشے ایسے ہیں جو انسان کے لیے واجب ہو سکتا ہے. وہ کون سے پیشے ہیں؟ وہ پیشہ ہے جو انسان کو بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنانا پڑتا ہے. اگر انسان جو ہے نا وہ خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کوئی ایسا کسب و کار جو جائز ہو وہ کرے، چاہے جو بھی وہ اسے ممکن ہو، تاکہ وہ کسی کے سامنے جو ہے نا وہ دست سوال نہ پھیلائے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اگر وہ شادی شدہ ہے اور فیملی والا ہے تو اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کرے اور ان کو بھیکاری نہ ہونے دے. تو کچھ پیشے اس کے لیے واجب ہو سکتا ہے. کچھ پیشے جس کو اسلام نے ممدوح قرار دیا ہے، ان میں سر فہرست تجارت ہے. اسلام نے تجارت کی بڑی تعریف کی ہے اور تجارت کو جو ہے وہ کو اپنانے کے لیے تائید کی ہے. البتہ تجارت میں کچھ ایسے پیشوں کو مکروہ قرار دیا ہے جن میں کچھ غیر اخلاقی کام انسان سے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کھانے پینے چیزوں کی تجارت کو مکروہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ کھانا پینا انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے، اور جب انسان کاروبار کرتا ہے تو وہ منافع کی فکر کرتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ منافع کے لالچ میں لوگوں کی ضرورتوں سے کھیلے. اس وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کے کاروبار کو اسلام نے مکروہ قرار دیا اس نقطہ نگاہ سے. اور اس کے علاوہ ہر وہ ذریعہ معاش جو انسان کے اپنے سوشل اسٹیٹس کے حساب سے مناسب نہ ہو وہ بھی مکروہ ہے، اور بلکہ اگر اس کی توہین کا سبب بنتا ہو تو اس کے لیے وہ پیشہ اختیار کرنا حرام بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ تفصیلی فقہی احکام کے تحت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں، واجب، حرام، مستحب اور مکروہ، یہ انسان کے پیشوں کے بارے میں بھی لاگو ہوتا ہے. اگلا سوال ہے، کیا مرد و خواتین کے لیے کیریئر پلاننگ میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب ہم کیریئر پلاننگ کے مراحل کیا ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ دیتے ہیں. تو کیریئر پلاننگ کے کیا مراحل ہیں؟ ماہرین کہتے ہیں کہ جی کیریئر پلاننگ کے 5 بنیادی مراحل ہیں. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذرا کھوج لے اور دیکھ لے کہ میں کیا ہوں، یعنی اپنی معرفت حاصل کرے. یعنی ایک پیشہ اختیار کرنے کے لیے نمبر 1 اس کا ویژن کیا ہے کہ وہ پیشے کے لحاظ سے کیا بننا چاہتا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. کچھ لوگوں کی دلچسپی مثلا نوکری کی طرف ہوتی ہے، کچھ لوگ نوکری کو پسند نہیں کرتے، چاہے گورنمنٹ کی ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر کی ہو، بلکہ وہ کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں. نوکری پیشہ والے کچھ لوگ ایسی نوکری کو پسند کرتے ہیں جو لمبے عرصے کی ہو، جس میں ریٹائرمنٹ کے بعد بینیفٹ ملے، جیسے گورنمنٹ کی نوکری. کچھ لوگ سمجھتے ہیں نہیں جی گورنمنٹ کی نوکری کے اندر ترقی کے جو امکانات ہیں وہ بہت ہی محدود ہیں، اس کے مقابلے میں کارپوریٹ سیکٹر میں آپ جتنی محنت کریں آپ بڑی تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں، تو ان کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں. تو غرض انسان اپنے آپ کو ذرا ایکسپلور کر کے سوچے کہ کیریئر پلاننگ کے ناطے سے، ایک معاشی پیشے اختیار کرنے کے ناطے سے، اور زندگی کے آخر تک اس نے جو کچھ بطور پیشہ کام کرنا ہے اور اس کام کے نتیجے میں محنت کر کے جو اس نے کمائی کرنا ہے، اس کے بارے میں اس کا ویژن کیا ہے، وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. کیا صرف بس زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے تھوڑا بہت جس کو قوت لامود کہا جاتا ہے وہ حاصل کرنا اس کا مقصد ہے، یا یہ نہیں، نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی کی ضروریات پوری ہوتی رہیں بلکہ ایک اچھی خاصی رقم وہ بچت کے طور پر بھی ہر ماہ جو ہے نا جمع کر سکے یا ہر سال جمع کر سکے، تاکہ اس کو انویسٹ کر کے اپنے مستقبل کو مزید محفوظ کرے کہ کہیں آگے جا کے اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی کام نہ کر سکے، یا تو کام چھوٹ جائے یا وہ خود بیمار ہو جائے یا کوئی اور وجہ ہو جائے جس کی وجہ سے عارضی طور سے یا مستقل طور سے اگر وہ کام کرنے کے قابل نہ رہے، تو اس کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہو
کہ جس میں وہ یا تو زندگی بھر یا کوئی اور جاب حاصل کرنے تک یا نئے جاب کی طرف جانے تک اس کے پاس کچھ وسائل ہو. تو کچھ لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. تو غرض اپنے آپ کو کھوج کے دیکھے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے معاشی سرگرمیوں کے ذریعے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ اپنے اندر کیا صلاحیتیں پاتا ہے، وہ کون سی چیز وہ اچھا کر سکتا ہے. کچھ لوگ سوچنے فکر کرنے کی چیزوں میں اچھے ہوتے ہیں، عملی کاموں میں جو ہے نا وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں. دوسرے لوگ فکری کاموں میں اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں، وہ اس میں ان کو مزہ نہیں آتا، لیکن عملی کاموں میں ان کو بہت مزہ آتا ہے، بڑی دلچسپی لیتے ہیں، یعنی پریکٹیکل کاموں میں. تو یہ دیکھے کہ کیریئر جو وہ اپنا رہا ہے وہ اس کے لیے اس کی اپنی انر جو دلچسپی کیا ہے، اس کے انکلائنیشن کس چیز کی طرف ہے، تاکہ اگر وہ کوئی ایسا پیشہ اختیار کرتا ہے جس میں اس کی دلچسپی اچھی طرح سے جو ہے نا موجود ہو، اس کی دلچسپی بھی اس کے اندر ہو، شوق ہو، جذبہ ہو، تو اس کے لیے کام کرنا، محنت کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اور جوش اور جذبہ اور ولولے کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے، بجائے اس کے وہ کسی ایسے کیریئر کو اپنائے جس میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور مجبوری کا نام شکریہ کر کے وہ مجبوراً وہ کام کر رہا ہے. تو اس میں نہ صرف یہ کہ وہ خود ذہنی الجھن کا شکار ہو سکتا ہے، بلکہ جہاں کام کر رہا ہے ان کے کام کو بھی خراب کر سکتا ہے، ان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور فرسٹریشن کا شکار ہو کے امپلائر اور امپلائی دونوں جو ہے نا وہ مصیبتوں میں پڑ سکتے ہیں. اس وجہ سے اپنے ذاتی شوق کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے انسان کو ذرا اپنے اندر سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، اور مختلف جو نمونے ہیں، ماڈل ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون سا آدمی، کون سا کیریئر والا زیادہ اس کو انسپائر کرتا ہے. تو وہ اسی حساب سے اگر وہ پیشہ اختیار کرے، منتخب کرے اور اس کے لیے کوشش کرے تو وہ بہتر طور سے وہ حاصل جو ہے نا وہ کامیابیاں زیادہ حاصل کر سکتا ہے. تو پہلا مرحلہ ہے اپنے آپ کو کھنگالنا کہ میرا شوق، میری خواہش، میرا ہدف زندگی کے بارے میں، معاشی زندگی کے بارے میں یہ کیا ہے. تو جتنا وہ اس پہ ذرا محنت کرے گا تو وہ بہتر جو ہے وہ فیصلہ کر سکے گا. البتہ بہتر ہوگا کہ وہ کسی تجربہ کار شخص یا ادارے یا کونسلنگ کے جو ماہرین ہیں ان سے اس بارے میں ذرا گفتگو کرے، تاکہ وہ ایک انفارمڈ ڈیسیژن کر سکے. کبھی کبھار انسان جو ہے نا وہ اپنے جذبات کے تحت کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کام کے اندر مستقبل میں کوئی خاص گنجائش نہیں ہے، یا گنجائش تو ہے لیکن بہت ہی سخت محنت کرنا پڑے گا، اور اس سخت محنت کے باوجود کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں. تو اس قسم کی احتیاطی چیزوں کو بھی مد نظر رکھ کے انسان کو کام کرنا چاہیے، تاکہ وہ اتنی محنت کر کے آگے جا کے ناکامی کا منہ نہ دیکھے. تو پہلا مرحلہ تو ہو گیا اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا، اور ساتھ ساتھ پھر اپنے پوٹینشیل، اپنی تربیت، اپنی تعلیم، ان چیزوں کو جو ہے نا سوچنا کہ وہ کیا تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا تربیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے حساب سے وہ اپنے کیریئر کا انتخاب کرے. دوسرا مرحلہ جب اس نے طے کیا کہ میں نے یہ بننا ہے، تو پھر اس حساب سے تفصیلی پلاننگ کرے. اب یہ دیکھے کہ اس کے لیے تعلیم کتنی چاہیے اور کس قسم کی تعلیم چاہیے. اگر اس کے لیے کسی مخصوص یونیورسٹیوں سے ڈگری چاہیے تو کوشش کرے کہ انہی یونیورسٹیوں سے داخل جو ہے نا ڈگری لے لیں، چاہے وہ کاروبار کے لیے ہو، چاہے وہ نوکری کے لیے ہو. اور اسی حساب سے پھر آگے دیکھے کہ اس کو کس قسم کی پروفیشنل تربیت کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے. اپنے بیہیویئر کے بارے میں بھی سوچے کہ کس قسم کی بیسک انسانی ٹریٹ یا خصوصیات چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے. اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کا ٹیمپرمنٹ کیسا ہونا چاہیے، کہیں بہت جذباتی تو نہیں ہے، ہر بات پہ جو ہے نا وہ ہتھے سے اکڑنے والا ہو. اچھا، حوصلہ والا، صبر والا،
صبر آنا چاہیے اس کو، اس لیے کہ اگر بے صبرا ہوگا تو ذرا سے مشکل آئے گی تو وہ چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے گا۔ مستقل مزاجی چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی کامیابی مستقل مزاجی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ انسان جلد کسی کام سے اکتا جاتا ہے، اچھا بھلا کام چل رہا ہوتا ہے، اس کا دل اکتا جاتا ہے، وہ کسی اور کام کے اندر چھلانگ لگاتا ہے، تو ایسے لوگ بھی ناکام ہوتے ہیں۔ تو انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کے اندر اس قسم کی بیہیویئرل جو کمزوریاں ہیں تو ان کو بھی ٹھیک کرے۔ تو غرض ان چیزوں کو ٹھیک کرے، اس کے بعد پھر وسائل چاہیے۔ کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے وسائل الگ چاہیے، اگر نوکری کرنی ہے تو اس کے لیے وسائل الگ چاہیے۔ مثلا اگر کوئی ٹیسٹ ہے تو اس کی تیاری کرنا، اگر درخواست دینا ہے درخواست دینا، اگر کہیں سفارش کی ضرورت ہوتی ہے پازیٹیولی تو ان کا اہتمام کرنا، یہ سارے جو ہے نا پلاننگ کا حصہ ہیں، ان سب کو اس کو کرنا پڑتا ہے۔ جب پلاننگ کر لی تو اب اس کے بعد پھر پلاننگ کے پر امپلیمنٹیشن کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ اب وہ ایک ایک کر کے نظم و ضبط کے ساتھ اپنے کیریئر کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پلاننگ پہ وہ کام شروع کر سکتا ہے۔ مثلا اگر اس نے ایف ایس سی کے بعد یا ایف اے کے بعد کیریئر پلاننگ کو سوچا ہے تو پھر آگے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے گریجویشن کس تعلیمی شعبے میں کرنا ہے، ماسٹر کس چیز میں کرنا ہے، ایم فل کرنا ہے، پی ایچ ڈی کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے حساب سے وہ تیاری کرے، تعلیم کے لیے کوشش کرے۔ اور اسی طرح سے اگر ساتھ ساتھ کوئی ہنر اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو وہ کون سے ہنر سیکھے، اپنے رویوں کو، اپنے اخلاقیات کو اور اپنے انٹرپرسنل اسکلز کو ٹھیک کرنا ہو تو اس کا بھی پہلے ہی سے اندازہ کر کے اس کے لیے بھی کام کرے، کوشش کرے۔ اور مختلف اداروں سے اگر کوئی ٹریننگ کا بندوبست ہو سکتا ہو، انٹرنشپ کے مواقع ملتے ہوں تو وہ یہ کام کر کے تجربہ، رویہ، تعلیم، ان تمام چیزوں کو اس کام کی مناسبت سے حاصل کر لے تاکہ اس کو آسانی سے وہ کام مل سکے یا وہ کام شروع کر سکے۔ امپلیمنٹیشن کے دوران اس کو بار بار اپنی کارکردگی کی نگرانی کرنی ہوتی ہے، جس کو پروسیس مانیٹرنگ کہا جاتا ہے۔ چاہے وہ 3 مہینے کے بعد کرے، 6 مہینے کے بعد کرے، لیکن کم از کم 6 مہینے میں ایک مرتبہ اس کو اپنے پلان کے اوپر اس کو ریویو ضرور کرنا چاہیے۔ خود کرے، اپنے کسی دوست کو کہیں کہ وہ اس سلسلے میں اس کی مدد کریں، اپنے کسی پیئر کو یعنی والد کو یا اسی شعبے کے ماہر کسی استاد کو کہیں کہ اس سلسلے میں اس کے کام کو ذرا دیکھیں، چیک کریں اور بتا دیں کہ وہ کس حد تک اپنے ہدف کی طرف ٹھیک سے جا رہا ہے، کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، ان کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس نے کافی غلطیاں کی ہیں تو ان غلطیوں کا مداوات کیا جا سکتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں بیچ میں کچھ اچھے مواقع اور آ رہے ہیں تو ان مواقع کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ نئے پلان کریں، نئی کوششیں کریں وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ اسپیڈ میں سلو ہے تو رفتار کو تیز کرے، اگر اور اسپیڈنگ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹریس میں ڈال رکھا ہے، صحت خراب ہو رہی ہے، نفسیاتی طور سے چڑچڑاپن کا شکار ہو رہا ہے تو ان چیزوں سے بچے۔ غرض پروسیس مانیٹرنگ جو ہے نا وہ انتہائی لازمی ہے، اس کے بغیر انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس پر اس کی پروگریس کتنی اچھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ کیریئر شروع کرے تو اس میں پھر دیکھیں کہ آیا جو کیریئر وہ جو کر رہا ہے اس میں بھی وہ صحیح ٹریک پہ ہے یا نہیں ہے، اور اس میں بھی بار بار ریویو کرتا رہے، نئے امکانات کو دیکھتا رہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان ایک ٹریک پہ کام کرتا جاتا ہے، آگے جا کے اس کے لیے اس کام سے ہٹ کے بالکل ہی ایک نیا پروفیشن یا نئی پوزیشن اس کو جو ہے نا حاصل ہونے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی نفع نقصان دیکھتے ہوئے کہ اسی کو جاری رکھنے میں آگے جا کے کیا نفع نقصان ہے، اس کو چھوڑ کے دوسرے میں جو ہے نا وہ جمپ کرنے سے اس کو کتنے نفع نقصان ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے وہ کرے۔ جلدی اپنے کیریئر کو تبدیل نہ کریں، کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ میچورٹی نہیں آتی ہے، اور دوسرے ادارے والے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ناقابل اعتبار ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ لمبا عرصہ
نہیں دے گا. اس کو جیسے ہی نظر آئے گا کہیں اور تھوڑا سا اس سے بہتر امکانات نظر آ رہے ہیں، وہ چھلانگ لگا کے ادھر چلا جائے گا. یہ ہماری پوسٹ خالی ہو جائے گی، ہمیں ایک بندے کو اثر نو لا کے یہاں پہ انڈکٹ کرنا ہوگا. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو ناقابل اعتبار بھی بنانا ٹھیک نہیں ہے. اب ایک اور سوال، کیا مرد اور خواتین دونوں کے لیے کیریئر پلاننگ ایک طریقے سے کرنا چاہیے یا اس میں فرق ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دو صنف کے طور پہ خلق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان صنفوں میں بہت ساری چیزیں مشترکہ رکھی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں اختلاف رکھا ہے. تفصیل میں بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ فرق ہے جس کی وجہ سے مرد مرد ہے، عورت عورت ہے. اس لیے اس صنفی فرق کی وجہ سے دونوں کے لیے پیشوں کے انتخاب میں بہت زیادہ فرق کی گنجائش ہے. کئی پیشے ایسے ہیں جس کو دونوں ایک طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیچنگ کا شعبہ ہے مثلا، اس کو جو ہے نا مرد بھی آسانی سے جو ہے وہ اپنا سکتا ہے، خواتین بھی آسانی سے اپنا سکتی ہیں. لیکن بحری جہاز پہ کام کرنے کا کام مثلا، اب یہ مرد کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی خاتون کے لیے کسی بحری جہاز پہ جو ہے نا وہ کام کرنے کا کام کا، یا کسی بحری جہاز کا جو ہے نا وہ کیپٹن بننا، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اسی طرح سے ہر وہ کام جس میں اس وقت زیادہ تر مرد چھائے ہوئے ہیں، جن کو ہم مردوں کی فیلڈ کہتے ہیں، ان میں ایک یا دو خواتین کے لیے آ کے کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ پیشے کے طور پہ کام کرتے ہیں اور مردوں کے بیچ میں کام کرتے ہیں تو کئی دفعہ صنفی تفاوت کی وجہ سے خواتین کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. آج کل ہر دوسرے دن سیکشول ہراسمنٹ کے بارے میں جو ہے نا خبریں آتی رہتی ہیں، مقدمات بنتے جاتے ہیں، اور پاکستان نے سیکشول ہراسمنٹ کا پورا ایک ایکٹ بنا رکھا ہے. تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ مرد اور خواتین کا ایک ادارے میں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس میں بڑے مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں. تو اس لیے پھر خواتین کو سوچ سمجھ کر ایسے پیشے اختیار کرنا چاہیے جہاں پر وہ نمبر ایک مردوں کی سیکشول ہراسمنٹ وغیرہ سے زیادہ محفوظ ہوں، اور نمبر دو خواتین کے لیے شادی کے بعد جو ہے نا وہ بچہ پیدا کرنا خواتین کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری خواتین کو دی ہے، مرد بچہ پیدا نہیں کر سکتا. تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بچے کو دودھ پلانا اور اس کی بنیادی دیکھ بھال کرنا تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اس وقت تک بھی بنیادی ذمہ داریاں خواتین ہی ادا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ فیمینسٹ یا کچھ جینڈر والے یہ بھی کہہ سکتی ہیں خواتین کہ نہیں جی مرد یہ کام کیوں نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر بچوں کے لیے جو محبت، پیار اور کیئرنگ کی جو خصوصیات رکھی ہیں، بلڈ ان کر رکھی ہیں، وہ مردوں میں نہیں ہے. چلے کوئی یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہے یہ تو صدیوں کے جو ہے نا کام کی وجہ سے خواتین کا دماغ اسی طرح سے ڈھل گیا ہے، بن گیا ہے. جو بھی ہو، موجودہ صورتحال یہ ہے کہ خواتین کے اندر ماں والی خصوصیات بہت زیادہ ہیں. ماں کی خصوصیات جو بچے کے کیئر کے لیے انتہائی اہم ہے، وہ مردوں میں بالکل بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. البتہ کچھ مرد بھی خواتین کی طرح مادرانہ جذبات والے ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے جو ہے نا مردوں میں جو ہے نا وہ پدرانہ جذبات ضرور ہوتے ہیں، لیکن مادرانہ جذبات، وہ عاطفہ ان کے اندر موجود نہیں ہوتا. اس لیے خواتین کو معاشی کیریئر اپنانے کے لیے اسلام منع نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ خواتین اگر کوئی معاشی کیریئر کر کے، کوئی پیشے اختیار کر کے کمائیں، اس کی وہ خود مالکن ہے، اس کو شوہر کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ شوہر کے پر فرض ہے کہ جو اس کی بیگم ہے، زوجہ ہے، اس کے معاشی اخراجات اور بچوں کے معاشی اخراجات خود ہی کما کے ان کو فراہم کرے، ان کو مکان فراہم کرے، لباس فراہم کرے، خوراک فراہم کرے، تحفظ فراہم کرے. یہ چیزیں فراہم کرنا مرد کے اوپر واجب ہے، عورت کے اوپر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی واجب نہیں ہے. تو اور اس سے بھی ہٹ کے
گھرداری کا کام یعنی گھر کے کاموں کو کرنا، جس میں شوہر کی خدمت بھی ہے، اگر جوائنٹ فیملی ہے تو شوہر کے رشتہ داروں، ماں باپ، بچے یا کچھ اور بہن بھائی ہوں تو شوہر کے، ان کی خدمت کرنا اور ان کے لیے کھانا پکانا وغیرہ، یہ چیزیں کرنا، یہ عورت پر، بیوی کے پر بالکل بھی واجب نہیں ہے۔ اس پر تو شوہر کو کھانا کھلانا بھی واجب نہیں ہے، بچے کو دودھ پلانا بھی واجب نہیں ہے، نہ بچے کا کیئر کرنا اس کے پر واجب ہے۔ البتہ اسلام نے اس کے اندر بڑی حکمت رکھی ہے۔ اسلام نے عورت کے اوپر ان چیزوں کو ڈیوٹی کے طور پہ واجب قرار نہیں دیا ہے، لیکن حق کے طور پہ عورت کو یہ تمام حقوق دیے ہیں۔ یعنی عورت گھرداری کا کام کرنے کا حق رکھتی ہے، بچے پیدا کرنے کا حق رکھتی ہے، بچوں کی ابتدا میں خاص طور سے جب تک وہ خود کفیل نہ ہو ان کی بنیادی پرورش کرنے کا حق رکھتی ہے۔ ڈیوٹی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، حق ہے اس کا۔ اگر وہ اپنے اس حق کو استعمال کرنا چاہے تو مرد یا کوئی بھی اس کو اس حق سے روک نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ اگر عورت پریگنینٹ ہونا چاہتی ہے، بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے، تو مرد کے لیے انکار کرنا یا اس کو اس حق سے محروم کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ مرد کے لیے عورت کو بچہ پیدا کرنے کے لیے مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ پیورلی عورت کی جو ہے نا کے اختیار میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار عطا کیا ہے کہ وہ بچہ پیدا کرے، بچے کو دودھ پلائے، بچے کی پرورش کرے، گھرداری کے کام کریں۔ یہ اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ رائٹ دیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کاموں کا اس کو اتنا صلہ رکھا ہے کہ جو مرد باہر کے کاموں کو کر کے جتنا اس کو صلہ ملتا ہے اتنا بلکہ اس سے زیادہ خواتین کو گھر کے اندر بیٹھ کے انہی کاموں کو کر کے ملتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس بہت ہی باشعور خاتون تھی۔ وہ ابتدائے اسلام میں مسلمان ہونے والی خواتین میں تھیں۔ اپنے شوہر حضرت جعفر طیار کے ساتھ انہوں نے اسلام لایا تھا۔ پھر جب کفار مکہ نے بہت زیادہ سختی کی تو یہ لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کیا اور مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو یہ جو مہاجرین تھے وہ حبشہ سے واپس مدینہ آئے۔ مدینہ پہنچ کے انہوں نے خواتین سے پوچھا کہ یہاں کے کون کون سے نئے احکامات نازل ہوئے ہیں پیغمبر کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ جی جمعہ واجب ہوا ہے، جماعت واجب ہوا ہے، جہاد واجب ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر اس میں ہم خواتین کا کیا رول ہے؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا ہے کہ ان میں خواتین کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو ان کو غصہ آیا، اس نے خواتین کا ایک وفد تیار کیا اور وہ حضور کے پاس آئیں۔ آ کے کہا یا رسول اللہ، جب آپ نے تبلیغ کیا دین کا تو ہمارے مردوں کے ساتھ ہم عورتوں نے بھی اسلام لایا، آپ کے دین کو قبول کیا۔ اب جب دین پھل پھول رہا ہے اور ایک جو ہے نا حکومت قائم ہو گئی ہے اور بڑے بڑے کام کرنے کے مواقع حاصل ہو رہے ہیں، تو ہم نے سنا ہے کہ آپ نے بڑے تمام کاموں کو جن میں بہت زیادہ ثواب ہے وہ مردوں کو دیے ہیں اور ہم خواتین کو ان سے محروم کیا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا مثلاً، تو انہوں نے کہا جیسے جہاد۔ ہم نے فرمایا کہ جہاد میں اگر لڑ کے واپس آ جائے، فاتح ہو کے آئے تو غازی ہے، اس کا ثواب الگ ہے، اگر شہید ہو جاتا ہے تو اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن ہم خواتین اس جہاد کے فضیلت سے اور کرم سے کامیابیوں سے محروم ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جہاد المرأۃ حسن البعولہ، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اچھی گھرداری کرے۔ تو سمجھدار خاتون تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم گھر میں بیٹھ کے شوہر کے، اس کے والدین کے، بچوں کی جو خدمت کریں اسی کا ہمیں اتنا ثواب ملے گا جتنا مرد باہر جا کے دشمنوں سے لڑ کے، بھوک پیاس کی تکلیفیں برداشت کر کے، زخموں کی تکلیف برداشت کر کے اور مختلف قسم کے جسمانی اور نفسیاتی جو ہے نا وہ ٹینشن برداشت کر کے
وہ سب ہمیں گھر کے اندر بیٹھ کے انہی کاموں کو کرنے سے ملے گا؟ آپ نے بولا بے شک کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر وہ خوش ہو گئیں. انہوں نے کہا پھر تو ہم خسارے میں نہیں رہے بلکہ ہم زیادہ فائدے میں رہے. اس لیے کہ اسلام کام کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، اسلام کام کی کوالٹی کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ تبارک میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کون احسن عمل انجام دیتا ہے. اکثر عمل انجام دیتا ہے یہ بات نہیں ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. تو انسان کی جو بھی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ مرد عورت ہونے کے ناطے سے ہو، چاہے مردوں کے طبقات میں جو اعلیٰ عہدوں پہ ہیں، جو نچلے عہدوں پہ ہیں، ان کے درمیان بھی یہی مسئلہ ہے. جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس کو وہ خالصتاً خدا کے لیے اگر انجام دیتا ہے تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو بڑے نے بڑے کام کو کر کے ثواب حاصل کیا ہے. تو اللہ نیک کام کو قبول کرتا ہے. نیک کام چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، فرق نہیں پڑتا، دونوں کو اللہ قبول کرتا ہے. اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے تو چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہی کام کیوں نہ ہو وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس کو قبول کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے. خدا کبیر ہے، اللہ اکبر ہے. تو اس کبیر خدا نے اگر کسی چیز کو قبول کیا تو اب وہ چھوٹا نہیں رہتا. تو خواتین کو کیریئر پلاننگ کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نیچرلی فطرت میں جو دلچسپیاں، جو استعدادات اور جو مواقع رکھے ہیں ان پہ جو ہے نا وہ زیادہ فوکس کریں. وہاں سے فرصت مل جاتی ہے تو اس کے بعد وہ تجارت بھی کر سکتی ہیں، وہ کہیں پر جاب بھی کر سکتی ہیں، وہ کوئی اور کام بھی کر سکتی ہیں. جیسے گھر پر بیٹھ کے جو ہے نا وہ کچھ کام کر سکتی ہیں. گھر پہ کام کرنے سے مراد صرف سلائی کڑھائی جیسی ٹپیکل ٹریڈیشنل کام نہیں ہے. آج کل گھر پر بیٹھ کر بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. مثلا آن لائن کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جن لوگوں نے سافٹ ویئر پڑھا ہوا ہے گھر پہ بیٹھ کے وہ بہت سارے کام جو ہے نا کر سکتے ہیں. بچوں کا خیال بھی رکھا اور پارٹ ٹائم میں وہ کام بھی کر سکتی ہیں. اگر جوائنٹ فیملی ہو اور بچوں کو کوئی سنبھالنے والا ہو اور وقت دے سکتی ہیں خواتین تو ان کے لیے فل ٹائم جاب کرنے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے احساس محرومی نہ کریں، کیونکہ ماں کا بچوں سے دیر تک دور رہنا بچوں میں انتہائی احساس محرومی پیدا کر لیتا ہے. تو جواب یہ ہوا کہ خواتین بھی کیریئر پلاننگ کر سکتی ہیں، لیکن جیسے پہلے عرض کیا یہ دیکھے کہ آپ کی دلچسپی کیا ہے، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، آپ کے لیے مواقع کیا ہیں. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں یا شادی کرنا چاہتی ہیں تو کتنے بچے پیدا کرنا چاہتی ہیں اور ان کو اس قابل ہونے تک کہ وہ اپنے طور پہ ماں کے بغیر، ماں کی براہ راست سپورٹ کے بغیر اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائیں، اس وقت تک آپ اگر فل ٹائم کام نہیں کرتی ہیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے، اور کیونکہ آپ کو سپورٹ کرنے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے. ہاں اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں شوہر کی آمدنی کم ہو یا شوہر کی آمدنی تو زیادہ ہے، وہ خاتون کو اس کی ضروریات کے لیے کنجوسی کے مارے خرچہ صحیح طور سے نہیں دیتا یا تنگ کرتا ہے یا بچوں کے اوپر خرچہ کم کرتا ہے، یا کچھ شوہر کماتے ہیں نکمے ہیں، وہ سب کچھ اپنے اور اپنے دوستوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ہوٹلیں پہ خرچ کرتے ہیں، فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں، کچھ اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، وہ جوا کھیلتے ہیں اور اس سے بھی غلط کام کرتے ہیں، تو ان کی زیادہ تر کمائی ان میں چلی جاتی ہے. تو گھر بار بچوں کے اوپر، خاتون کے اوپر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو وہ گناہ گار اپنی جگہ ہے. اگر اس قسم کی مجبوریاں ہیں تو خواتین کو جو ہے نا وہ بچوں کے ٹائم سے بھی وقت نکال کے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتی ہے.
اور وہ اپنی تمام کمائیوں کی خود مالک ہے. شوہر کو اس کی کمائی سے 1 روپیہ لینے کا اختیار نہیں ہے. البتہ خاتون خود اپنی مرضی سے اگر کوئی چیز شوہر کو یا شوہر کے والدین کو، شوہر کے بچوں کے اوپر یا دوسرے رشتہ داروں پر اگر وہ خرچ کرنا چاہتی ہے تو وہ خرچ کر سکتی ہے. اب آخری بات، یہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں، پیشہ ہے، کیا انسان کی زندگی کا ہدف صرف یہی ہے کہ میں ایک پروفیشنل انسان بن جاؤں، چاہے خاتون کی شکل میں ہو یا مرد کی صورت میں ہو؟ یہ جو کیریئر پلاننگ کا یہ جو تصور ہے وہ در حقیقت مغرب سے آیا ہے. اس لیے کہ مغرب میں جو رائج نظام ہے وہ الہادی نظام ہے. الہادی نظام یعنی وہ دین کو اگر مانتے بھی ہیں تو پرسنل لائف میں مانتے ہیں، ذاتی زندگی کے لیے مانگتے ہیں کہ وہ خدا سے تعلق رکھے اور فرصت میں کوئی اللہ تعالیٰ کی کچھ عبادت کرے. اگر عیسائی ہیں تو اتوار کے دن چرچ جائیں، مسلمان ہیں تو جمعے کی نماز پڑھیں یا گھر پہ آ کے اپنی کچھ نمازیں پڑھیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو سم ٹوٹل ہے الہادی نظریے کا وہ یہ ہے کہ سب کچھ یہی دنیا ہے اور اسی دنیا میں ہی ہم نے محنت کرنی ہے، اپنے محنتوں کا نتیجہ حاصل کرنا ہے اور مرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے فوائد سے، مادی فوائد سے یا جو نفسیاتی فوائد سے، وسائل سے، ان سے زیادہ سے زیادہ ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. اس لیے بدقسمتی سے ویل بینگ یعنی خوشحال زندگی کے تصور میں انڈیکیٹر کیا آ رہا ہے کہ کنزمپشن لیول کیا ہے، یعنی انسان اپنے آپ پر، اپنے گھر پر، اپنے فیملی کے پر کتنا خرچ کرتا ہے. تو یہ بدقسمتی جو ہے نا وہ مادی نظریہ ہے. اسلام کیا نظریہ دیتا ہے؟ اسلام انسان کو یہ نظریہ دیتا ہے کہ اس کی منزل دنیا ہے ہی نہیں. دنیا ایک گزرگاہ ہے، دنیا ایک عارضی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے. یہاں اس نے کچھ محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے لیے مقاصد طے کیے ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے. اسلام کے مطابق انسان نے چونکہ اپنے آپ کو خلق نہیں کیا ہے، اس لیے وہ اپنے زندگی کے مقاصد خود سے طے نہیں کر سکتا اپنے لیے. اس لیے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے تو وہ اپنے جو ہے نا پورے لائف لانگ مقاصد کیسے جو قرار دے سکتا ہے اپنے لیے. اس لیے لازمی ہے کہ اس کا خالق اس کے زندگی کے مقاصد کو طے کرے. خالق نے یقیناً انسان کی زندگی کے مقاصد طے کیے ہیں، لیکن خالق خود اللہ میاں خود آ کے انسانوں کو نہیں بتاتا کہ اے فلان یا اے فلانی تمہاری زندگی کے مقصد یہ طے کیا ہے، اب تم نے یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ خود براہ راست ہر انسان کو نہ بتائے تو اپنے نمائندے منتخب کر سکتا ہے جو خدا کی طرف سے انسانوں کو پیغام بھی پہنچائے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور خود اس زندگی کے مقاصد پر عملی طور سے عمل کر کے انسان کے لیے اسوہ حسنہ بھی بن جائے. تو یہ ہادیان برحق، انبیاء کرام، اولیاء اعظام اور ہمارے دور میں ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کی اہل بیت جس میں حضرت سیدہ اور حضرت علی کے ساتھ 12 ائمہ، یہ ہمارے ہادی ہیں. ان ہادیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پوری زندگی کا مقصد بیان کیا ہے. تو سب سے پہلے ان ہادیوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا کہ انسان کی زندگی دنیا کی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لافانی مخلوق کے طور پہ خلق کیا ہے. خلق ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا وہ، اب خلق ہو گیا، اب اس نے کبھی فنا نہیں ہونا ہے، اب وہ حی ہے، اب حی لا یموت ہے. لیکن اس دنیاوی زندگی میں جو دنیاوی زندگی ہے وہ فانی ہے. انک میت و انہم میتون، پیغمبر کے لیے ارشاد ہوا کہ آپ بھی اس دنیا سے موت کا ذائقہ چکھیں گے، باقی سب لوگ بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے.
لیکن موت کو، دنیا میں ہونے والی موت کو اللہ تعالیٰ نے فنا سے تعبیر نہیں کیا ہے، بلکہ توفا سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کے وقت اللہ تعالیٰ روحوں کو اٹھا لیتا ہے، قبضے میں لے لیتا ہے، ختم نہیں کرتا، معدوم نہیں کرتا، اٹھا کے لے کے کہاں جاتا ہے؟ عالم برزخ میں، وہاں سے عالم محشر میں، وہاں حساب کتاب ہونے کے بعد اعمال کے لحاظ سے جنت میں یا جہنم میں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی منزل کیا ہے؟ دنیا نہیں ہے۔ منزل کا پہلا مرحلہ قیامت ہے، آخری مرحلہ جنت ہے، اور جنت بھی انسان کا آخری مرحلہ نہیں ہے، بلکہ انسان کا آخری مرحلہ کیا ہے؟ اس کی آخری منزل کیا ہے؟ خود خدا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور ہم خدا ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح کدحا الی ربک فملاقیہ، اے انسان تم کوشش کر کے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہو خدا کی طرف آنے کے لیے، تو بالآخر تم خدا سے ملاقات ضرور کرو گے۔ البتہ اور ایک اور آیت ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور تمہاری انتہا خدا تک ہے۔ البتہ فرق ہے، جن لوگوں نے اس دنیا میں خدا کے دکھائے ہوئے اصولوں پر یا مقاصد زندگی پر صحیح طور سے عمل کیا، وہ اس حال میں خدا سے ملاقات کریں گے کہ خدا ان سے راضی ہوگا، یہ خدا سے راضی ہوں گے، راضیۃ مرضیہ کی مصداق ہوں گے۔ اگر برعکس انسانوں نے خدا کے قوانین یا خدا نے جن چیزوں کو اس کے لیے ہدف قرار دیا تھا ان کو چھوڑ کے فضول چیزوں کو ہدف قرار دیا ہے، تو وہ اس حال میں خدا سے ملاقات کرے گا کہ خدا ان سے سخت ناراض ہوگا، تو وہ ہمیشہ کی جو ہے نا وہ عذاب اور خسران میں ہوں گے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان اپنے معاشی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے لیے جو کیریئر پلاننگ کرتا ہے اس کو صرف دنیا تک محدود نہ رکھے، بلکہ اس کو اپنے زندگی کے آخری ہدف جو خدا سے ملاقات کرنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، برزخ اور حشر کے مشکل مقامات میں آسانی سے گزرنا ہے، صراط کے پل سے برق کی طرح گزرنا ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے وہ یہ دیکھے کہ خدا نے اس کے لیے کیا مقاصد قرار دیے ہیں، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا اس کی ذمہ داریاں قرار دی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کن کے ذریعے ان کی ہدایت کی ہے۔ تو خود خدا کی معرفت، خدا کے دین کی معرفت اور خدا کے دین کے اوپر چلانے والے ہادیوں کی معرفت، یہ انسان کے اوپر سب سے زیادہ اہم ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں ہمارے ائمہ نے حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ خداوندہ مجھے اپنی معرفت عطا کر، اس لیے کہ اگر مجھے آپ کی معرفت عطا نہ ہوئی تو مجھے آپ کے نبی کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اگر خدا کی معرفت نہیں ہوگی تو دین کی ضرورت کا احساس نہیں ہوگا، جب دین کی ضرورت کا احساس نہیں ہوگا تو کسی پیغمبر کی ضرورت کا احساس نہیں ہوگا۔ پھر دعا ہے کہ اللہم عرفنی رسولک، یہ جو حدیث ہے اس میں ائمہ نے اسی طرح سکھایا ہے، پہلے فقرے میں نبی ہے، دوسرے فقرے میں رسول ہے۔ اللہم عرفنی رسولک، وہ شاید اس وجہ سے ہو کہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، کچھ صرف نبی ہوتے ہیں رسول نہیں ہوتے ہیں وغیرہ، تو دونوں فقروں میں نبی اور رسول ہے۔ تو اگلا جملہ ہے اللہم عرفنی رسولک، اپنے رسول کی معرفت عطا کر، اس لیے کہ اگر مجھے آپ کے رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو مجھے آپ کی حجت وقت کی، حجت زمان کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، اور حجت زمان امام زمانہ ہے۔
ہر زمانے کا امام امام زمانہ تھا. آج کے دور میں جو 12واں امام ہے وہ حجت القائم المنتظر، وہ ہمارا 12واں امام، وہی ہماری حجت ہے. ہمارے حجت کی معرفت حاصل کر، اس لیے کہ اگر ہمیں حجت کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ حجت خدا کی معرفت لازمی اتنی ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ حجت خدا نہ صرف اس پیغام کو صحیح طور سے ہم تک پہنچانے والا ہے، بلکہ اس پیغام کے اوپر عمل کر کے ہمارے لیے عملی نمونہ دکھانے والا بھی ہے. گویا انہوں نے خدا کا جو پیغام ہمیں دے کے اس کے اوپر جس طرح سے عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے، ہم نے ان کی نقل کرنی ہے اور 100% نقل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم جتنے ان کے کردار کے نقال ہوں گے اتنے ہی ہم ان جیسے ہوں گے. اس لیے حجت خدا کی معرفت ضروری ہے. اب اگر حجت خدا وقت کی حجت کی معرفت اگر ہمیں حاصل نہ ہو تو ہمیں ان کے کردار کا پتہ نہیں ہوگا، اور خدا نخواستہ کسی نے کسی اور کو حجت وقت سمجھ کے اس کو امام قرار دیا ہوا ہے تو اس نے غلط نمونے کی جو ہے اطاعت شروع کی. جب وہ غلط نمونے کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کو خدا نہ رسول تک پہنچائے گا نہ خدا تک پہنچائے گا. اس لیے جو صحیح حجت خدا تک نہ پہنچے اور اس کی پیروی نہ کرے تو وہ دین سے مکمل طور سے گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے احادیث کے مجموع میں ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرے، یعنی اس نے اپنی ساری زندگی اس طرح سے گزاری کہ اپنے وقت کے امام کی اس کو معرفت حاصل نہیں تھی، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جاہلیت کی موت سے مراد کفر کی موت، اس لیے کہ جاہلیت کے دور میں کفر تھا. تو امام کی معرفت کے بغیر اطاعت خدا کرنے کی کوشش مکمل طور سے گمراہی ہے، ضلالت ہے، کفر ہی کی طرح ہے. اس لیے معرفت امام بہت ضروری ہے. تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ صراط مستقیم، جس کی ہمیں حکم ہے کہ دعا کرنے کی اہدنا صراط المستقیم کی، تو صراط مستقیم نبی اور امام ہے. انہوں نے عملاً جو کام کیا ہے وہی ہمارے لیے صراط مستقیم ہے. تو ہمیں نہ صرف اس کی پہچان ضروری ہے بلکہ اس صراط مستقیم پر قائم رہنا ضروری ہے. تو انسان اگر اپنا ہدف صراط مستقیم کو قرار دیتا ہے، قیامت کو قرار دیتا ہے، خدا کو قرار دیتا ہے، تو پھر انسان یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے کیریئر کو جو ہے نا وہ ان کے اہداف سے، ان کے طور طریقوں سے ہٹ کے کرے. اسی لیے اسلام میں جتنے بھی معاشی کام ہیں ان کی فہرست ہے. کچھ کام ہیں جو محارم مکاسب محرمہ کہلاتی ہیں، یعنی وہ کسب و کار، وہ پیشے جن کو کرنا حرام ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ نہ خدا نے ان کا حکم دیا ہے، نہ رسول نے ان پر عمل کیا ہے، نہ ائمہ نے ان پر عمل کیا ہے. تو ہمیں ایسے پیشے اختیار کرنا ہے جو رسول، ائمہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے یا انہوں نے ہمیں ان پیشوں کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے. تو یوں اگر ہم کیریئر پلان کو، یعنی معاشی طور سے اپنی زندگی کی تمام تگدو کو یکسو کر کے پلان کر کے اس کے اندر بیسٹ سے بیسٹ، یعنی بہتر سے بہتر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں. صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے اس معاشی کیریئر کو ملحدین کی طرح صرف دنیا تک محدود نہ رکھے، بلکہ اس کو اپنے ہائیسٹ گول، یعنی خدا، رسول، امام، ان کے جو ہے نا ان گول کے اندر فٹ کرے. یعنی معاشی پلان کے جتنے اس کے ذیلی اہداف ہیں وہ اہداف جو ہے نا وہ خدا تک پہنچنے کے اس راستے کے اہداف کو سپورٹ کرنے والے ہوں. تو اگر انسان اس طریقے سے کام کرتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہے کہ جو ہے نا وہ نیکیاں، حصول رزق حلال عبادت ہے، اور بہت ساری نیکیاں جو ہے نا وہ رزق حلال کمانے میں ہے.
اس لیے کہ انسان اگر رزق حلال کماتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو دین پہ قائم رکھنے میں بلکہ اپنی اولاد کو، اپنے بیوی کو، اپنے دوسرے متعلقین کو اور معاشرے کی مدد کر کے پورے معاشرے کو خدا کی طرف ہدایت کرنے کے لیے جو ہے نا وہ سبب بن سکتا ہے۔ تو اگر اس کا کسب و کار خود اس کو دین پر قائم رکھنے کے لیے اور اپنے اعلیٰ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہے تو یہی عین دین ہے اور یہی عین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ جنت الفردوس اور خدا کی قربت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جو لوگ خدا کی قربت میں پہنچتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں تو پہنچ ہی جائیں گے، یہاں پر ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، لیکن آگے ہے وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، خدا کا رضوان، خدا کی رضامندی ان سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ تو خدا کا رضوان، خدا کی رضامندی یہ انسان کا اعلیٰ ترین ہدف ہے، اور اس اعلیٰ ترین ہدف تک پہنچنے کے لیے ہمیں رسول اور امام کی معرفت اور ان کی سیرت کا علم معرفت ضروری ہے، پھر اس کے مطابق اپنی پوری زندگی کو بشمول معاشی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر یوں ہم کر لیتے ہیں تو کیریئر پلاننگ جو ہے نا وہ عین اسلام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔